بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1085 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین و دنیا دونوں کی سرداری سے سرفراز کیا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، یقیناً ہم نے داؤد کو اپنی بارگاہ سے بزرگی عطا کی اور پہاڑوں کو حکم دیا کہ وہ تسبیح میں ان کا ساتھ دیں، اور پرندوں کو ہم نے ان کا تابع بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار کرنا ہے کر لو، ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پر امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا، اور اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی تھی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پہ عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو پس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کا کانٹا لگا کر دوڑی کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ پس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پر ہفتے کے دن مچھلی پھنستی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینک دیتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ لوگوں نے سمندر میں نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو ایک تالاب میں پھنس جائیں، اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کر پکا کھائیں گے۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کی ہے، یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب ان بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک دن 70,000 میں وہ لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ جو ان سے نفرت کرتے تھے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو گئے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرمان بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ سالے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگو، قوم سمود، قوم لوط کا جو حشر ہوا ہے اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد 12,000 تھی سب ہنستے رہے، یہ تو صرف کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ پس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرمان بردار بندے دیوار کے اس طرف تھے، دوسرے وہ جو نافرمان جو دیوار کے اس طرف تھے۔ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ پس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک صالح انسان انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جیسے ہی دیوار کی اس طرف چڑھ کے دیکھنے لگے
لگے کہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے، وہ بندروں کی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ وہ جو سارے لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے، ان سارے لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا، وہ چیخ کر رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے، کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے فرمانبردار بندہ بنا، ہم کو ویسا بنا جیسا تو ہمیں چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔